لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ مسلمان بڑے فخر سے آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں اور آپ کی سیرت سن کر خوش ہوتے ہیں، ان کو اپنے نبی پر فخر ہوتا ہے۔ یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو مرزا قادیانی کے ماننے والے اس کی سیرت سے ایسے بھاگتے ہیں جس طریقے سے کہ کتا شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ کبھی وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوں گے کہ وہ مرزا قادیانی کی سیرت پر گفتگو کرے۔ یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے۔ کہتے ہیں نبی کی سیرت و کردار پہ تو بات کرو، اور اللہ کی شان ہے کہ گفتگو کے دوران جب ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی لکھتا ہے تو فوراً ہمیں آؤٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پھر گالیاں دے گا۔ جیسے ہم مرزا قادیانی کا نام لیتے ہیں یا اس کی کتاب روحانی خزائن کا نام لیتے ہیں یا سیرت المہدی کا نام لیتے ہیں تو فوراً ہمیں کاٹ دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں کہ دیکھو ابھی یہ مولوی پھر گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی کی سیرت میں گالی کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں۔ آپ یقین کریں، حیرت ہوتی ہے کہ جس شخص کو تم نبی مانتے ہو تم اس کی سیرت پر کیوں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور سیرت کی ابتدا پیدائش سے ہوتی ہے اور موت تک۔ مرزا قادیانی پیدائش سے موت تک گند ہی گند ہے، گالیاں ہی گالیاں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی مرزا قادیانی کی سیرت پہ بات نہیں کریں گے، اس کے کردار پہ بات نہیں کریں گے، اوصاف نبوت پہ بات نہیں کریں گے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب قادیانی حضرات کہتے ہیں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقے کے لیے تبدیلی نہیں پائیں گے، اور اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، وہ قیامت تک زندہ نہیں رہتے۔ انسانوں کے بارے میں اللہ کی سنت یہ ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ ہے، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آپ اللہ کی سنت کے لیے تبدیلی نہیں پائیں گے۔ میں نے کہا چلے اسی پر آ جاؤ۔ اگرچہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ آیت کے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے معنی اور مفہوم متعین کیا جاتا ہے، لیکن چلے ہم مان لیتے اسی پر آ جاؤ۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ وہ شریفوں کو نبی بناتے ہیں یا غنڈوں اور بدماشوں کو نبی بناتے ہیں؟ اللہ کی سنت کیا ہے؟ وہ اچھے اوصاف والوں کو نبی بناتے ہیں یا برے اوصاف والوں کو نبی بناتے ہیں؟ تو پھر آئے کہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، مرزا قادیانی کی سیرت و کردار پہ گفتگو کریں تو یہ بھی اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو نبی بنایا ہے، اور وہ تو غنڈہ بدماش چور اور ڈاکو تھا، تو چور اور ڈاکو کو نبی بنانے یہ بھی اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اور صرف بیان نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم ہر وقت حاضر ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت و کردار پر، آپ کے گفتار پر، آپ کے قرآن پر، آپ کی زندگی پر اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے، آپ کریں۔
کہتے جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں، تو اگر آپ نے مرزا قادیانی پہ اعتراض کیا تو کون سی بات ہو گئی؟ بھئی بات یہ ہوئی کہ ملحدین کو ہم ان کے اعتراضات کا جواب دیتے، اور آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ آ کر ہمارے اعتراضات کا جواب دیں۔ فرق یہ ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ کھلی کتاب ہے، سیرت پر کتابیں لکھی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار، ایک بات بتا رہا ہوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اگر آپ کو اللہ نبوت عطا نہ بھی فرماتے اور آپ ایک عام انسان ہوتے تو بھی آپ کے اخلاق اور کردار تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ لوگ تو اخلاق و کردار کو دیکھ کر بات کرتے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام کو اگر اللہ نبوت عطا نہ فرماتے اور آپ ایک عام انسان ہوتے تو بھی آپ کے اخلاق اور کردار کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی نظیر ہی نہیں ہو سکتی۔ جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ غیر مسلم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کبھی نہیں مانتے، لیکن جب وہ آپ کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، یہ اللہ رب العزت نے اس بات کو معصوم رکھا ہے، اور انبیاء کرام کی زندگی ہوتی بھی معصوم ہے۔ انبیاء کرام کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک سیرت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے۔ ایک میری صورت ہے، ایک میری سیرت ہے، میرا کردار ہے، میرا باطن ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی سیرت کا ذکر آتا ہے تو صورت مبارکہ کا بھی ذکر آتا ہے، حلیہ مبارک کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں مقصود صورت نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ سیرت۔ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا، جو جمال تھا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آج تک کسی عورت نے آپ علیہ السلام سے زیادہ جمیل کسی کو جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کی صورت مبارک وہ یکتا ہے، لوگوں میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے۔ ایک صحابی 14ویں کی چارات میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے بار بار، اور پھر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، میں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے چہرے انور پر میری نظر پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کے حسن کو دیکھیں، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ما رأیت احسن، میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی کو، آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی شکل و صورت مبارکہ، وہ حسن و جمال، اور ایسا حسن و جمال کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جب ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی کی تصویر لگا لو، ذرا ہم اس کی آنکھوں پہ بحث کر لیتے ہیں، اس کے ہونٹوں پہ گفتگو کر دیتے ہیں، اس کے زلفوں پہ گفتگو کر دیتے ہیں، تو پھر آگے سے قادیانی کہتا ہے اب یہ مولوی پھر گالیاں دے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر بات کریں گے تو مرزا قادیانی کی شکل و صورت ہی گالی بن چکی ہے۔ تو اس میں شک نہیں کہ انبیاء کرام صورت کے اعتبار سے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بالکل بچے ہیں، چھوٹے ہیں،
صندوق میں بند کیا ہے، فرعون کے محل تک صندوق چلا جاتا ہے۔ وہ اس تابوت کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہی اللہ نے فرمایا اس موقع اور محل کے مطابق فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، آپ کے چہرے پر میں نے محبت والی کیفیت ڈال دی، جو بھی آپ کو دیکھتا ہے وہ محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو انبیاء کرام کی صورت جیسی صورت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی صورت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو ان کے احساسات کیا ہوں گے، اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو ان کے احساسات کیا ہوں گے۔ فرمایا جبریل کی زبان سے یہ نکلا ہوگا آفاقہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک میں پورے عالم میں گھوم پھر چکا ہوں، بڑے بڑے حسینوں اور جمیلوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ انبیاء کرام کی صورت وہ اللہ رب العزت نے عام لوگوں سے مختلف بنائی ہے۔ اچھا حضرت حسان بن ثابت جو فرماتے ہیں نا کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیے گویا کہ جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے بنایا۔ یہ ہمارے خطیب حضرات جو ہوتے ہیں نا، بعض لوگ بیچارے خطیب تو ہوتے ہیں لیکن بیچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا، آوازیں ہوتی ہیں اور لوگ ان آوازوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پھر وہ علامے بن جاتے ہیں، میڈیا پہ آ کے علامے بن جاتے ہیں، پھر لوگ ان سے فتوے بھی لیتے ہیں۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ اب ایسے لوگوں کے پیچھے پڑتا نا بڑے بڑے گلے پھاڑنے والے، مجھے اگر کہیں ایسی جگہ جانا پڑ جائے جہاں یہ خطیب حضرات ہوتے ہیں میں وہاں چھپ جاتا ہوں، وہ بیچارے اعلان رد کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آئے، میں نے کہا بابا میں نہیں کر سکتا۔ تو خطیب حضرات کیا کہتے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی سے پوچھا اللہ نے کیا پوچھا، اللہ نے نبی سے پوچھا میرے نبی بتا تیری آنکھیں کیسے بناؤں، جھوٹ مارتا ہے یہ۔ اللہ نبی سے پوچھتا ہے بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں، تیری ناک مبارک کیسے بناؤں، تیرے چہرہ کیسے بناؤں، تیرے ہاتھ کیسے بناؤں۔ اللہ اپنی تخلیق میں کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اللہ اپنے تخلیق میں کسی سے مشورہ نہیں کرتے کہ بتا میں تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تیرے پاؤں کیسے بناؤں، تیرے ہاتھ کیسے بناؤں۔ اور جتنا یاد رکھیں یہ خطیب جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے نا اتنے زیادہ لوگوں کی طرف سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب آپ محرم میں آپ تقریر تو کرتے لیکن مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا میں سچ بولتا ہوں اس لیے مزہ نہیں آتا، میں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا نا تو سب کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ حقیقت بیان کریں گے تو کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، مبالغہ کرنا شروع کر دیا اللہ پر، اللہ کے نبی علیہ السلام پر، تو یہ سارا مجمع پھر سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ یہ فرما رہے کأنکا گویا کے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پوچھتے رہے اور نبی جو ہے وہ نقشہ بتاتے رہے اور پھر اللہ نے اس نقشے کے مطابق نبی کو بنایا۔ کأنکا قد خلقت کما تشاء۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کی صورت مبارکہ جیسے کسی کی صورت نہیں ہے، لیکن مقصود صورت نہیں ہے، اگرچہ سیرت میں صورت کا بھی ذکر آتا ہے، ہم اپنے نبی کی صورت کو بھی بیان کرتے ہیں، اپنے نبی کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں، ہمیں اپنے نبی کی صورت پر بھی فخر ہے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر بھی فخر ہے،
لیکن آج کل ہمارے نعت خوان حضرات، ہمارے قوال حضرات، ہمارے خطبہ وہ صورت کا تو ذکر کرتے، سیرت کا ذکر ہی نہیں کرتے، حالانکہ مقصود صورت نہیں ہے، مقصود سیرت ہے۔ اور وہ سیرت کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی کو واقعی سچا مانتے ہو تو پھر اس کی سیرت پر فخر بھی کرو اور اس کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کرو۔ مرزا قادیانی کی جو کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 11، صرف جلد نمبر 11 میں سینکڑوں گالیاں لکھی ہے۔ 23 جلدوں کی کتاب ہے نا، اس میں صرف جلد نمبر 11 میں سینکڑوں گالیاں ہیں، صرف جلد نمبر 11 میں 250 سے زیادہ گالیاں ہیں۔ ایسا آدمی نبوت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ایک تو سیرت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی صورت جیسے کسی کی صورت نہیں۔ نبی علیہ السلام کے عام طور پر جو کسی سے محبت کی جاتی ہے نا، یا تو مال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ہے تو دے دیتے، نہیں ہے تو اڑوس پڑوس سے دے دیتے، لیکن سائل کو واپس نہیں لٹاتے۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ کے پاس مال نہیں تھا، لیکن سخاوت کا یہ حال تھا۔ نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز بجز اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ فرمایا کسی کو مانگتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کبھی لا یعنی نہیں کا لفظ نہیں نکلا۔ تو ایک ہوتا ہے مال، آپ علیہ السلام قلب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایک ہوتا ہے جمال، تو جمال کی تو بات آ گئی۔ جمال، نوال اور کمال۔ نوال کے معنی دینا، کسی کو دینا۔ تو نوال یعنی سخاوت میں، جمال حسن و جمال میں، اور کمال ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہیں۔ انسانیت میں جتنی اچھی صفات مخلوقات کے اندر پائی جا سکتی ہیں، وہ تمام صفات اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام میں جمع فرما دی تھی۔ آپ کمال کے بھی اعلیٰ درجہ پر تھے، اخلاق کے بھی اعلیٰ درجہ پر تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ اور پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور وہ نمونہ آپ علیہ السلام کا قول، آپ علیہ السلام کا فعل، آپ علیہ السلام کی تقریر، آپ علیہ السلام کی ہر نقل و حرکت وہ دین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کے اخلاق جو تھے وہ قرآن ہے۔ اگر کوئی قرآن کو لکھے ہوئے شکل میں دیکھنا چاہے تو وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، لیکن اگر وہ قرآن کریم کو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا اور اسی طرح سوتا جاگتا دیکھنا چاہے، فرمایا وہ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی وہ قرآن کریم کے مطابق تھی، اسی لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور خلق عظیم وہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔